أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے اسلام کا ایک مختصر الفاظ میں تعارف پیش کر رہے تھے اور اس میں ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی. تو آج ہم بات کریں گے اور ایک چیز کے بارے میں، وہ ہے نماز. نماز کیا ہے جسے ہم کشمیری میں، اردو میں، فارسی میں نماز کہتے ہیں. صحیح تلفظ ہے نماز نہیں بلکہ نماز. اس کو عربی میں قرآن میں لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے الصلاۃ. یعنی صلاۃ اس کے لیے آیا. نماز جو ہے، یہ صلاۃ جو ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. پہلی بات یہ کیا ہے؟ اللہ کی. وہ روزانہ 5 وقت کے لیے فرض ہے. یہ جو نماز ہے یہ 5 وقت کے لیے فرض ہے. جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا انتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے. بعض جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. نماز میں سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے. وضو میں کیا کیا جاتا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھو کر نماز یہ جو نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے. نماز کے لیے جب ایک نمازی وضو کر لیتا ہے، وضو میں وہ چہرہ دھو لیتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، پانی کے ذریعے پاؤں دھو لیتا ہے، تو اس سے وہ اپنے آپ میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ مجھے ہمیشہ پاکیزہ زندگی، یہ احساس پیدا. پھر وہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر نماز کے عمل میں داخل. یعنی پہلے وضو کیا جاتا ہے. وضو کے ذریعے گویا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، وضو کے ذریعے جب وضو کرتا ہے، وضو میں وہ کلی کرتا ہے، ناک کو صاف کرتا ہے، مسح کر لیتا ہے، ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، پاؤں کو دھو لیتا ہے، کانوں کو مسح کر لیتا ہے. یہ سب کرنے سے وہ ایک قسم کے یعنی ایک قسم کے اہل میں بن جاتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جب وہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے ایک طرف سے وہ اللہ سے ان اعضاء کے ذریعے جو گناہ وجود میں آئے اس سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، ان کی معافی ایک بندہ چاہتا ہے اللہ سے جب وہ وضو کرتا ہے. وضو اسی چیز کا احساس ہے کہ میں ظاہری طور پر یہ اعضاء دھو رہا ہوں، لیکن اے اللہ
جس طریقے سے میں ظاہری طور پر یہ دو رہا ہوں، اے اللہ میں آپ کے سامنے ان اعضاء کے بارے میں معافی چاہتا ہوں، ان اعضاء کے بارے میں آپ سے توبہ، آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ابھی تک میرے ان اعضاء کے ذریعے گناہ سرزد ہوئے ہیں معافی چاہتا ہوں، ان کے بارے میں ان سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے اے اللہ جو گناہ ان اعضاء سے سرزد ہوئے مجھے جس طریقے سے اب میں ان اعضاؤں کو دھو لیتا ہوں، اسی طرح اے اللہ تو میرے ان اعضاؤں کو گناہوں سے بھی دھو۔ جو ہاتھ میں نے غلط چیزوں میں گناہوں میں استعمال کیے ہیں، ان کے ذریعے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ میں ان کو دھو رہا ہوں، ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی دھو لے۔ میں توبہ کرتا ہوں اب جو ان گناہوں سے جو میرے ہاتھوں سے سرزد ہیں۔ اسی طرح جب وہ کلی کرتا ہے، ناک کو صاف کرتا ہے، یعنی گوئے کہ ایک وعدہ کرتا ہے اللہ سے، توبہ کرتا ہے اللہ سے، اے اللہ ابھی تک جو یعنی ان اعضاء سے، اس منہ سے، اس ناک سے جو گناہ سرزد، اے اللہ میں ان پر نادم ہوں، میں ان سے اب تائب ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میں ان سے اب توبہ کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں اب وہ میرے ان اعضاء سے گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوں گے۔ میں دھو رہا ہوں اس منہ کو، اس ناک کو، اے اللہ تو بھی یعنی ان سے ہوئے سرزد ہوئے گناہوں کو دھو لے۔ اسی طریقے سے اے اللہ جب وہ چہرہ دھو لیتا ہے تو گویا کہ وہ توبہ کرتا ہے کہ جو چہرے سے میرے گناہ سرزد ہوئے، جو آنکھوں سے گناہ سرزد ہوئے، جو ناک سے گناہ سرزد ہوئے، جو منہ سے گناہ سرزد ہوئے، اے اللہ میں ان سبھی گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں دوبارہ وہ گناہ نہیں ہوں۔ اے اللہ مجھے ان گناہوں پر معافی عطا فرما۔ جس طریقے سے میں یہ دھو رہا ہوں اور اس میں اگر کوئی گندگی ہے، میل ہے، وہ صاف ہو رہے، اسی طریقے سے میرے گناہوں کے میل کو بھی صاف، اور اسی طریقے سے جب وہ سر کا مسح کر لیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ ابھی تک جو بھی اس یعنی دماغ کے ذریعے، ان کانوں کے ذریعے میں نے غلط سنا ہے، غلط سوچا ہے، سازشیں کی ہے، اے اللہ میں ان ساری چیزوں سے معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہ چیزیں نہیں کروں گا۔ اے اللہ جس طریقے سے میں یہ مسح کر کے اس کی گندگی دھو لیتا ہوں، اسی طریقے سے میرے گناہوں کی گندگی جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے کانوں میں ہے، جو کانوں کے ذریعے گناہ سرزد ہوئے، جو دماغ کے ذریعے گناہ سرزد ہوئے، ان سے مجھے صاف۔ اسی طریقے سے اے اللہ میں پاؤں دھوتا ہوں، جس طریقے سے میں پاؤں دھونے کے ذریعے اپنی ظاہری صفائی کا اہتمام کرتا ہوں، اے اللہ اسی طریقے سے میرے اس یعنی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں بھی صفائی، میرے گناہ بھی صاف۔ جو پیر ابھی تک گناہوں کے راستے میں چل کر ان پر گناہوں کی دھول چڑھی، اے اللہ اس دھول کو صاف کر دے، جس طریقے سے میں اس کی ظاہری دھول کو صاف کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ گناہوں کی دھول صاف کروا۔ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں جو بھی پیروں کے ذریعے گناہ سرزد ہوئے، یہ پیر ابھی تک جن غلط راستوں میں چلے، اے اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اب یہ میرے پیر ان راستوں میں نہیں چلیں گے۔ اے اللہ میرے ان پیروں سے سرزد ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔
تو وہ کہتا ہے تو یہ جب کہتا ہے یہی ہے دعا، یہی ہے وضو جو ہم نماز کے لیے یہ دعا کی یہ وضو کی حقیقت، اس لیے یہ حقیقت وضو کرتے ہوئے ہمیں دھیان رہنی چاہیے۔ جب یہ حقیقت ہوگی تبھی دعا کا اور نماز پڑھنے کا وہ مزہ آئے اور تبھی ہمیں لگے گا کہ حقیقت میں جو قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہمیں روکتی ہے برائیوں، یقیناً نماز ہمیں روکتی ہے فحش کاموں سے۔ تو تب ہمیں جب ہم یہ احساس زندہ رکھیں گے تب ہمیں یعنی حقیقت جب ہم نماز کو ویسے پڑھیں گے جیسے بتایا گیا تو تب ہمیں یہ نماز یعنی برائی تو اس کے بعد یہ جب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرتے ہیں، تو نماز جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا اچھا جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتھ ہی ایک یعنی عہد میں بن جاتا ہے۔ اس اللہ اکبر میں ایک چھپا ہوا پیغام ہے جس کا وہ اقرار کرتا ہے کہنے والا نماز پڑھنے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو ہی وہ یہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انا اصغر من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، انا اصغر من کل شیء، اور میں ہر چیز سے چھوٹا ہوں۔ تو جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ نماز میں بار بار کہتا ہے، عید نماز میں بار بار کہتا ہے، ہر نماز میں بار، ہر دن تقریباً 300 بار کرتا ہے، 300 بار سے زیادہ کرتا ہے وہ اللہ اکبر۔ جب وہ 300 بار سے زیادہ اللہ اکبر کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے وہ کیا کہے؟ انا اصغر من کل شیء، اللہ از the greatest and I am the smallest، اور میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب وہ اعتراف اس چیز کا کرے گا تو پھر وہ یہ نہیں اس کے بعد بھی لوگوں کو وہ حقیر جانے گا، لوگوں کو کمتر جانے گا، اس کے بعد بھی وہ گھمنڈ نہیں کرے گا۔ ایک طرف سے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر وہ اعتراف، جب یہ اعتراف کرتا ہے اللہ اکبر تو وہ اعتراف کرتا ہے اس چیز کا بھی کرتا ہے میں ہر چیز سے چھوٹا ہوں۔ جب میں چھوٹا ہوں تو پھر وہ بڑا بننے کی کوشش نہیں کرے گا، پھر اس میں گھمنڈ نہیں رہے گا، پھر وہ دوسروں کو حقیر نہیں جان لے گا، پھر وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، کمزور پھر وہ ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرے، پھر وہ رشتہ داروں پر ظلم و زیادتی، پھر وہ رشتہ توڑنے کی کوشش نہیں کرے، پھر وہ ہمسایوں کو حقیر اور کمتر اور چھوٹا دکھانے کی کوشش، کیونکہ جب وہ اس کائنات پر نظر دوڑاتا ہے، اس کائنات پر نظر دوڑانے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ تو جب وہ اس کائنات پر غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو آج کی ابھی تک جو دریافت ہوئی ہے، انسان نے جو چیزیں دریافت کی ہے، انسان کی سائنس یہ اسے بتاتی ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا ایک اندازہ اس سے بھی بڑی ہے کائنات، ایک اندازہ جو انسان نے ابھی تک اس سے اس انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ انسان جو ہے یہ رہتا ہے زمین، یہ زمین جو ہے یہ زمین سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ہے، اچھا، اور سولر سسٹم جو ہے وہ ایک ستارے کا ایک فیملی ہے، سن کی ایک فیملی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سولر سسٹم بہت سارے ہیں، سولر سسٹم کا مرکز ہوتا ہے سن، تو ستارے بے شمار کہا جاتا ہے، ابھی تک کہا جاتا ہے یہ جو کائنات ہے اس کائنات میں
گلیکسیز ہے 1 بلین ٹو 3 بلین 300 بلین 100 ٹو 300 بلین گلیکسیز اس کائنات میں ہے. کتنی 100 بلین ٹو 300 بلین گلیکسیز. گلیکسی کہتے ہیں ستاروں کے ایک گروپ کو، ایک جرمٹ یعنی اس کائنات میں کہا جا رہا ہے کہ 1 بلین 1 بلین ہوتا ہے برابر 100 کروڑ 1 بلین. تو کہا جاتا ہے اس کائنات میں 100 ٹو 300 بلین گلیکسیز ہے. اور ہر گلیکسی میں کتنے ستارے ہیں؟ ہر گلیکسی میں 100 ٹو 300 بلین سٹارز ہیں. اور ہر سٹار کی ایک فیملی ہے، سولر سسٹم ہے. اور اسی میں سے ایک ستارہ ہے، انہی گلیکسیز میں ایک گلیکسی ہے ملکی وے. اور اسی ملکی وے جو 300 بلین گلیکسیز ہے انہی میں سے ایک گلیکسی ہے ملکی وے. اور اسی میں سے وہی ملکی وے جو ایک گلیکسی ہے اسی میں سے ایک طرف ہے ایک ستارہ، اسی کی فیملی جسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں. اور اسی سولر سسٹم میں ایک ستارہ ہے، وہ ہے ارتھ. اور اس ارتھ میں ایک چھوٹی موٹی مخلوق انسان. گوئے کہ آپ سمجھے یہ جو پوری کائنات ہے، اس کائنات میں جو ہمارا سولر سسٹم ہے، جو ہماری زمین ہے، اس کی حیثیت سمجھو آپ ایک بہت بڑا ریگستان ہے. اس بہت بڑے ریگستان میں اربوں خربوں کیا ہے؟ سینڈ پارٹیکلز ہے، ریت کے ذرے ہیں. آپ سمجھو اسی ریگستان کے خربوں ذرات میں سے ایک ذرہ ہے ہمارا سولر سسٹم ہماری. اور پھر سمجھو اس میں ایک انسان، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جب اس ساری چیز پر ہم، اس پوری کائنات پر ہم نظر دوڑاتے ہیں، ان چیزوں پر ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ. اور دوسری طرف انا اصغر من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء. Allah is the greatest of all and I am the smallest of all. اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے. وہ کتنا بڑا اللہ، وہ کتنا پاورفل اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا، اتنی بڑی کائنات کو رزق دینے والا، سسٹینر، مینٹینر. اور دوسری طرف انسان کتنا کمزور ہے، اوپر سے آسمان نیچے سے زمین. یہ انسان اتنا بے بس اور کمزور ہے کہ اوپر سے بھی اس کو خطرہ ہے، نیچے سے بھی خطرہ ہے. یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ پھر بھی زمین پہ قائم ابھی تک. اوپر سے اگر کوئی ایسٹرائڈ، کوئی آسمانی اجسام گر جائے تو زمین کا ستیہ ناش ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو انسان کی بات دور کی بات. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک مخلوق تھی پرانے زمانے ڈائناسور، وہ ڈائناسور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کہ باہر سے ایسٹرائڈ زمین پر گرا، اس کی وجہ سے وہ سارے ختم. اور بہت بڑی مخلوق تھی، وہ ختم ہو. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہمارے یعنی خلا میں موجود ہے، ہمارے اس یونیورس میں موجود ہے. اگر تھوڑی سی بھی زمین سے ٹکرا جائے تو زمین کو آئے دن خبریں آتی ہے، اگر یہ ٹکرا جائے اس کے ساتھ تو کیا ہو جائے.
اوپر سے بھی انسان کمزور ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ نیچے سے بھی یہ جو زمین ہے ہماری، جو پیروں کی زمین جس پر ہم آرام سے رہتے ہیں، اگر ہم اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے، اندر جو ہے یہ زمین، یہ اوپر سے ایک پتلی تہ ہے، ایک تھن لیئر ہے اوپر سے، اندر جو زمین ہے اس میں آگ ہی آگ، بہت گرم ہے، اور سمندر اگر یہ ختم ہو جائے یا کہیں پہ لینڈ سلائڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو بستی ہوتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے، کہاں نیچے تو اوپر نیچے۔ زلزلہ تو دیکھ لو، وہ زلزلہ جو ایک منٹ بھی نہیں رہتا ہے، اگر وہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ سیکنڈوں کے لیے تو کیا ہوگا؟ سونامی، ستاروں، تو انسان کیا ہے؟ انسان یہ ساری چیزیں جب دیکھتا ہے، انا اصغر من کل شیء، میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ میں گھمنڈ پیدا کرے تو پھر دوست گویا کہ وہ اللہ کو چلے ہی دے رہا ہے، نہیں آپ کے علاوہ میں بھی بڑا ہوں، تو اس کو جو چلے ہی دے گا کیا وہ جیت سکتا ہے؟ یہی تو جب ایک انسان اس کائنات کا غور کرتا ہے، یہ چیزیں دیکھتا ہے، تو اسے یہ یقین اللہ اکبر، اور ساتھ ہی وہ اقرار کرتا ہے انا اصغر، میں سب سے چھوٹا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا اور میں سب سے، پھر وہ کسی کو ظلم نہیں کرے گا، پھر وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، پھر وہ یہ نہیں کہے گا میں بہادر ہوں، پھر وہ غریبوں پر ظلم، پھر وہ یتیموں پر ظلم، پھر وہ دوسروں کو حقیر کمتر دکھانے کی کوشش، جب وہ اللہ اکبر کرتا ہے پھر وہ ٹیبل کے نیچے رشوت نہیں، پھر وہ کسی کی زمین نہیں کھائے، پھر وہ کسی کی جائیداد پر قبضہ، پھر وہ کسی کو قتل، کیونکہ اسے معلوم ہے اللہ جو میں یہ کر رہا ہوں مجھ سے بڑا کون ہے، وہ جو اللہ اس پوری کائنات کو سنبھالے، کیا وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا ہے؟ کیا وہ میرا حساب نہیں لے سکتا ہے؟ کیا وہ میری گرفت نہیں کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ نہیں، جب بھی وہ دکانداری کرے گا، ملازمت کرے گا، یا کوئی بھی کام کرے گا، وہ ہر وقت یہی ذہن میں رکھے گا اللہ، تو پھر اس کی دکانداری، اس کا تجارت کرنا، اس کی ملازمت کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا کھیلنا، اس کا زندگی گزارنا جو ہوگی رب کی رضا کی، وہ خدا رخی زندگی، گاڈ اورینٹڈ لائف، وہ خود رخی زندگی، من چاہی زندگی۔ تو اس لیے کیا خیال، کیا کرنا، کیا ظلم کرنا ہے، کسی کی زمین کھانی، گھر میں محلے میں کسی کو لڑائی ہو جائے تو اس میں اور آگ لگانی ہے، پیٹرول ڈالنی ہے، یا جوڑنے کا کام کرنا، غریبوں کا خون پینا ہے یا غریبوں کی مدد کرنا، رشوت کھانی ہے، کیا کرنا،
اس لیے یہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہی چیز ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں ان چیزوں کا شعور نہیں ہوتا ہے نا تو پھر ہم ایک طرف سے نمازی بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف سے ساری چیزیں کرنے والے پھر ہم ہی ہوتے ہیں یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ، اور ہم ہی ہوتے ہیں وہاں ہم ہی پی ڈی پی کا جلوس بھی چلانے والے ہوتے ہیں، تو ہم ہی حریت کا جلوس بھی چلانے والے ہوتے ہیں، ہم ہی آزادی والے بھی ہوتے ہیں اور ہم ہی ووٹ ڈالنے والے بھی۔ سمجھ میں آ رہا ہم ہی وہ ہوتے ہیں جو ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے اس پر ہمیں غور کرنا ہے، جو ہم روزمرہ کی چیزیں کرتے ہیں وہ ہے کیا، وہ ہمیں بار بار کرنے کا حکم کیوں دیا، ان کے بارے میں بار بار کرنے کا حکم کیوں دیا، اس کی وجہ کیا؟ تو اس طرح جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہہ کر انسان نماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف یعنی پھر اس میں ایگو نہیں رہے گا۔ اکثر کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایگو وجہ بن جاتی ہے۔ اکثر حق کا انکار کی وجہ کیا بن جاتی ہے؟ ایگو ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ اقرار جب یہ کرتا ہے اس طرح، وہ جب اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف آدمی کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا اور متواضع بن کر دنیا۔ انسان کے لیے صحیح طریقہ اس دنیا میں رہنے کا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ وہ سرکش بن کر بیٹھے، وہ گھمنڈی اور تکبر کرنے والا انسان بن کر جیے نہیں، بلکہ انسان کے لیے طریقہ دنیا میں رہنے کا کیا ہے؟ چھوٹا بن کر، عاجز بن کر رہنا ہے، متوضع بن کر دنیا میں رہے، یہ طریقہ سے، کیونکہ اسے اپنی موت پر نظر ہوتی ہے، اسے اپنی جب وہ موت کو بار بار یاد کرتا ہے، جب وہ کسی پر ظلم کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اسے خیال آتا ہے کل میں بڑھاپے میں پھر کیا بنے، تو پھر وہ تھوڑا رک جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کثرت سے ذکر کرو، یاد رکھو کس چیز کو؟ حازم اللذات، the destroyer of the desires، لذتوں کو ڈہا دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو، بار بار یاد، وہ کثرت سے یعنی یاد رکھنے والی چیز کون سی؟ اگر آپ موت کو بار بار یاد رکھو تو پھر آپ یہ نہیں ابھی یہ فون لایا ہے، کچھ دن ہوں گے دوسرا فون، تیسرا فون، چوتھا فون، آج ایک ڈس لگایا کل دوسرا، کچھ ہی دنوں بعد نیا لانا ہے، آج یہ جوتے کچھ ہی دنوں سے بعد، آج یہ گاڑی کچھ ہی دنوں کے بعد، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب؟ اگرچہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کھانے کو روٹی نہیں، لیکن وہ عیش کی زندگی۔ دنیا میں ہر روز 35,000 بچے مر رہے ہیں بنیادی سہولیات ہونے کی وجہ سے، کھانا اور بنیادی دوائیات۔ دنیا میں ہر روز مور دین 1 بلین، 1 بلین سے زیادہ لوگ بھوکے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شادیوں میں کیا کرتے ہیں؟ ان کا تو منظر
اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہم ان 1 بلین لوگوں میں سے تو نہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی دولت کو، اس کی دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے طریقے میں خرچ کریں، اسراف سے بچے، ضرورت مندوں پہ خرچ۔ لیکن جب موت کو انسان بھول جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ عیش پرستانہ زندگی گزارتا ہے، پھر وہ ایک چیز پر دوسری چیز پر تیسری چیز پر، جب تک کہ اسے موت آتی ہے۔ الحاق المتقى، انسان کو غافل کر دیا ہے کس چیز نے؟ کثرت، یعنی چیزوں کی کثرت کی تمنا نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ ابھی یہ چیز نہیں ہے، ابھی وہ چیز لاؤ، ابھی وہ چیز لاؤ، ابھی وہ چیز لاؤ، انہی چیزوں میں انسان گم رہتا ہے جب تک اسے موت۔ اس لیے دانا انسان وہ ہے خیال رہے مجھے اس کے علاوہ بھی آخرت کی زندگی سنوارنی۔ تو یہی ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ تو نماز میں نماز میں آدمی قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں خدا کے احکام کو ذہن میں تازہ کرتا ہے۔ نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے۔ قرآن جب وہ پڑھتا ہے تو قرآن میں یہی چیزیں پڑھتا ہے، کیا یہی پڑھتا ہے؟ قرآن میں مختلف چیزیں صورتیں پڑھتے ہیں، آیتیں اس میں لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کی جو تعلیمات ہے کہ اس انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ نماز میں اسی قرآن کو پڑھتا ہے گویا کہ ذہن میں تازہ کر لیتا ہے، اور پھر وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق عمل وہ اس نماز میں یہی پڑھتا ہے۔ کیا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا وہ اس قرآن میں یہی پڑھتا ہے، غیبت نہ کرو، غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے بھائی کا وہ اس قرآن میں یہی کہ رشوت مت، لوگوں کی مدد کر، صرف ایک اللہ کی عبادت کر، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو، یہی چیزیں وہ تازہ یہ نماز پڑھتا۔ تو جب وہ ایک شخص یہ نماز نہیں پڑھتا ہے کیا وہ پھر اگر وہی شخص رشوت بھی کھاتا، نماز میں کیا پڑھا؟ وہاں نماز سے باہر نکلا، نماز میں کیا پڑھا؟ رشتوں کو جوڑو مت، باہر نکلا رشتوں کو توڑو۔ اچھا باہر نکلا ظلم و زیادتی، اس میں لکھا تھا ظلم و زیادتی، نماز میں پڑھا ظلم و زیادتی، لیکن نماز سے باہر کسی کی زمین مت کھاؤ، کسی کی جائیداد مت کھاؤ، کسی کی جائیداد پر قبضہ، باہر نکلا کسی کو قتل مت کرو۔ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کرنا، لیکن باہر نکلتا قتل عام تو اگر ایسا ہوگا تو پھر حقیقت میں تو اس میں پھر سمجھو جسم موجود ہے لیکن اس میں روح موجود، تو روح کے بغیر جس کا کوئی ویلیو وہ مردہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ نماز سے مردہ ہے جس میں یہ چیزیں اس کا کوئی ویلیو۔ تو یہی چیزیں ہم نماز میں جب آدمی قرآن کے کچھ حصوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں خدا کے احکام پڑھ کر اپنے بارے میں خدا کے احکام کو ذہن میں تازہ کرتا، پھر وہ رکوع اور سجدہ کر کے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے لیے صرف ایک ہی رویہ درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا تابع بن کر دنیا میں زندگی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے۔ تو یہ جھکنے کے ذریعے، رکوع کرنے کے ذریعے، سجدے کرنے کے ذریعے وہ نمبر ایک اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میں جھکنے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں۔
وہ وعدہ کرتا ہے میں اللہ کی فرما جب وہ رکوع کرتا ہے جھکتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اب میں نے دل کو بھی جھکا دیا، اب میرا دل بھی اللہ کی فرمانبرداری میں جھکے گا۔ جس طریقے سے میں نے جسم کو جھکا دیا اللہ کی فرمانبرداری، جس طریقے سے میں اللہ کے حکم پر جھک رہا ہوں، اسی طریقے سے باقی تمام احکامات پر بھی میں اللہ کے احکام پر کے سامنے میں جھک جاؤں۔ صرف میرا جسم نہیں بلکہ میرا دل بھی تو یہی ہے زبان، پھر وہ عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک ہی رویہ درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا تابع بن کر دنیا میں زندگی۔ اسی طریقے سے نماز پھر اسی نماز میں رکوع میں سجدے میں کیا پڑھتا ہے وہ تسبیح، اس تسبیح میں سبحان ربی سبحان ربی یہ پڑھتا ہے۔ تو یہ پڑھنے میں وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ سبحان تو پاک ہے، تو کس چیز سے پاک ہے؟ عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، لا علمی سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے۔ اے اللہ، وہ ہے کہ وہ دوسرے الفاظ میں یہ اعتراف کرتا ہے مجھے غلطیاں بھی ہوں گی، میں لا علم ہوں، کم علم بھی ہوں، لیکن تو کامل العلم ہے، میں ناقص العمل ہوں، لیکن اے اللہ تعالیٰ تیرے کام جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ جب یہ انسان کہتا ہے تو پھر وہ دوسرے انسان سے غلطی کا غلط یعنی غلطی ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے کہ انسان جب ہے تو پھر اس سے نسیان بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ انسان کہتے ہیں اس کو نسیان ہوتا ہے، بھول چوک ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، اس لیے جب وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے نماز میں اقرار کرتا ہے کہ وہ اعتراف دوسرے جو بھی ہے اگر کسی نے مجھ پر زیادتی پھر درست ہو گیا تو وہ اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اس لیے اسے وہ معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بڑے سے بڑے عالم یا عامل سے غلطی ہو تو وہ اس غلطی کو معاف کرتا ہے اور نظر انداز کرتا ہے، اور ان سے جو صحیح چیزیں ہیں انہیں اختیار کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے انسان چاہے بڑا سے بڑا عالم ہی۔ تو اسی طریقے سے نماز کا عمل جب ختم ہوتا ہے تو تمام نمازی دائیں اور بائیں منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی مطلب تمہارے اوپر سلامتی ہے اور اللہ کی یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کے ذریعے تربیت پا کر اب تمام نمازی اس طرح دنیا میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کے دل میں دوسرے کے لیے رحمت اور امن کے ساتھ کوئی دوسرا جذبہ، وہ سماج کا امن پسند ممبر بن کر رہے، وہ کسی کے ساتھ برخائی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں وہ گویا کہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ نماز جب ادا کی اس نماز کے ذریعے اس نے اعتراف کیا، کس چیز کا اعتراف کیا کہ اب جو میرے دائیں ہیں بائیں ہیں، یعنی ہر جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے
اب میں کیا رحمت بن کر جاؤں، ان کے لیے میں خیر کا بن کر اٹھوں گا، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، السلام علیکم، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہاں دائیں والے لوگوں کے لیے بھی بائیں تو اس کے دائیں طرف جو لوگ ہوتے ہیں، بائیں طرف جو لوگ ہوتے ہیں، مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ گویا کہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور دعا وہی کرتا ہے کسی کے لیے اس کا خیر خواہ ہو، گویا کہ وہ اس سلام کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیتا ہے آپ میری طرف سے محفوظ ہو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میری طرف سے آپ کو کسی قسم کا نقصان۔ تو پھر جب وہ یہ احساس اس انداز سے اب اگر ہم نماز ادا کریں گے، ہمارے سوسائٹی جو ہے یہ امن و شانتی کی سوسائٹی بن جائے گی، اس میں ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، ویل وشر ہوگا، خیر چاہنے والا ہو۔ یہ ہے نماز، جو نماز اگر ایسی سوسائٹی ہوگی تو اس میں کسی کو سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کو کسی سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گی، وہ شانتی والی، امن و شانتی والی سوسائٹی، پیسفل سوسائٹی، وہ دنیا میں بھی امن و شانتی میں ہوں گے، قبر میں بھی امن و شانتی میں، جنت میں شانتی والے گاڑی۔ نماز ایک اعتبار سے اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی خدائی کا اعتراف ہے، وہ ہر قسم کی بڑائی کو صرف خدا کے لیے، اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا۔ دوسرے اعتبار سے نماز آدمی کو اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سچا انسان بن کر رہے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع اور ہمدردی کا انداز اختیار کرتے۔ نماز خدا کے ساتھ بھی انسان کے معاملے کو درست کرتے ہیں اور انسان کے ساتھ اس کے معاملے کو، جب ایک شخص نماز صحیح طریقے سے صحیح شعور کے ساتھ پڑھے گا تو پھر اس انسان کا اللہ تعالیٰ سے بھی صحیح رابطہ قائم ہو جائے گا، صحیح کنٹیکٹ قائم ہو جائے گا، اور انسان کے ساتھ بھی صحیح رابطہ قائم، صحیح کنٹیکٹ اور ریلیشن شپ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی صحیح ریلیشن بن جائے گی، انسان کے ساتھ بھی صحیح ریلیشن کب؟ جب صحیح انداز میں شعور کے ساتھ نماز انسان سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی نماز میں نماز باجماعت پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد میں پڑھنا کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ باجماعت نماز پڑھنا کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ وحدت کی نشانی ہے۔ یعنی جب وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، جب وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ اعتراف کرتا ہے۔ کس چیز کا اعتراف کرتا ہے؟ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں جو ہوں، میں کیا ہوں، میں جو ہوں، میں اللہ کی، وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، میں جو ہوں، میں لوگوں کے اتحاد کا قائل، لوگوں کے اتحاد کا قائل، میں افتراق کا قائل، یعنی وہ کہے گا، وہ اس نماز باجماعت نماز پڑھنے سے اعتراف کرتا ہے، اعتماد رکھتے ہیں کس چیز پر؟ اتحاد پر، ہم افتراق پر، فرقہ پرستی پر اتفاق۔ وہ کہتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اتحاد قائم رکھیں گے، لیکن مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی۔ بلکہ آج کل تو اب مسجدوں میں ہی لڑائی ہے۔ جو جس مسجد میں ہم اتحاد کا لیسن اور سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اسی مسجد میں ہم لڑائی۔ جو ایک وقت مقرر کیا گیا تھا نماز کے لیے، وہ نماز کے لیے ایک ہی وقت مقرر اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ اتحاد ہو جائے، لیکن اسی وقت کے بارے میں افتراق ہو رہا، لڑائیاں ہو رہی۔
تو ایک طرف سے اتحاد کے نعرے اور دوسری طرف سے جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کے مخالف۔ یہ نماز باجماعت پڑھنا، مسجدوں میں نماز پڑھنا، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا، ایک ہی مقرر وقت کے پیچھے ایک ہی مقرر وقت میں نماز ادا کرنا، یہ اتحاد کی نشانی ہے، یہ اتحاد کا درس ہمیں دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی نماز میں ہم امیر ہو یا غریب ہو پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، کندھوں سے کندھے۔ یہ درس تھا اسلام میں، نہیں چاہے کوئی ہے، اسلام میں سارے اگر کوئی اونچا ہے تو وہ وہی اونچا ہے جس کے زیادہ جتنے اعمال اچھے اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، ایمان ہو، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے مقرب بن کر اللہ کا مقرب۔ لیکن ہم کیا اندر تو مسجد میں پیر سے پیر ملائے، کندھے سے کندھا ملائے، لیکن باہر نکلے تو یہ اس ذات کا ہے، یہ اس ذات کا ذات امیر گئی، لیکن مسجد میں یہ چیزیں درس ہمیں دیتی ہیں کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہے نماز کا صحیح طریقہ، نماز میں صحیح۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس نماز کے بارے میں جو ہمیں اصل میں یعنی یہ نماز سکھاتی ہے، یہ نماز کیا ہمیں سکھاتی ہے، یہی ساری چیزیں۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس نماز میں ہم امام کے پیچھے اس کے ایک آواز پر سبھی جھکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، ہم اتفاق پر یقین رکھتے ہیں، اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنے لیڈر کا کہا مانتے۔ اسی طریقے سے اس نماز میں کبھی جھکتے ہیں، کبھی کھڑا ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا اظہار ہے۔ اللہ نے کہا جھک جاتے، اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ اس چیز کا اقرار تھا کہ اللہ جو ہمیں جب ہمیں بتائے، جس وقت بتائے، جہاں بتائے، چاہے ہم کھڑے کیوں نہ، اگر وہ کہیں جھکے تو ہم جھکیں گے، اگر ہم بیٹھے ہوں گے، آرام میں ہوں گے، وہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ، تو ہمیں یعنی یہ اللہ کی اطاعت کا عہد تھا کہ ہم اللہ اطاعت ہر حال میں کریں گے، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام میں ہوں گے، چاہے کھڑے ہوں گے، چاہے جھکے ہوں گے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہے نماز کا صحیح مطلب، اس کے علاوہ بھی اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی اور وقت بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔